ضرور چلائیں پر گڈی نہیں گاڑی لے موٹر سائیکل چال لے ان آگے کو نہیں ہونے دینا ہاں آرام ہو آرام ہو آرام کٹی کس کے تیری ایک منٹ بڑھیا اور شیو کمار جی
ہم نے کہا چلو ایک دن آ کے تھوڑا چکر لگا کے ہم واپس چلے جائیں گے. میرا خیال ہے تقریباً جتنی سنگت بیٹھی ہے آدھی سنگت کو تو پتہ ہے اپریل سے لے کے تقریباً کافی تکلیف ہے. اتنی ہمت تو نہیں تھی. یہ کام بھی جب ٹرین میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے, تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے,
تو ہم نے کہا بھی چلو ایک چکر لگا لیں گے. اس نے دھوکہ کر لیا, سارے چاروں طرف کتنی سنگت بلانی سب کو بتا دے دی. اب پھنس گئے ہم. پکڑائی تو اتنی انگل تھی اور اس نے مرچا پکڑ لیا. پکڑائی تو اتنی انگل تھی بھی چلو مرچا پکڑ لیا. کیا کرے اس کا. آئے تو پھر پتا چلا بھی یہ کام ہو گیا. تو حالات کچھ ایسے ہی ہیں. اب ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تم نہ کرنا, اس نے تو کر لیا. یہ ہماری ونتی ہے تمہارے آگے عرض ہے کہ میرا شریر جو ہے نا, تو کوئی بھائی تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو. سہیوگ سے میری سوچ میں کیسی کر رہی ہے, جتنا ہو سکے گا ٹائم سبھی کے حکم سے کرنے والا تو وہ بے پرواہ ٹرین کا ہاتھ ہے. جتنا ہو سکے گا ٹائم سمجھ کے درشن کرتے رہیں گے. باقی زیادہ کھینچنے کی, تنگ کرنے کی, گڑبڑ کرنے کی وہ صحیح گیا. ابھی کمزوری بہت کر رہی ہے. جب سبوں نے کبھی ٹائم سے دیا ٹھیک ہو گئے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. اور جھگڑا جو تنگ نہ کرنا ہے. ہماری ہاتھ اور چیزیں بنتی ہے سب سے. جیسے اس نے پہلے بولا تھا یہ کہاں باری باری نہیں ملے گا, پہلے کرو بھی پہلے کرو. بس ہاتھ جوڑ اپنے بیٹھ جاؤ. یہ دھیان نہ کرو بھی سامنے والا ضروری ہاتھی ہو گئی. اچھا بیٹھ جائے کرو, بات چلتی وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس مالک کا نام جپا جائے تو ٹھیک ہے. نہیں تو جا رہی ہے دنیا, آج کوئی کل, کوئی آج, کوئی کل, کوئی پرسوں, اپنے اپنے ٹائم پہ. بڑی مشکل سے یہ ٹائم ملتا ہے. یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. قیمتی کیا ہے, اس کی قیمت کیا بتائیں. کئی دفعہ ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کر دو, جو مالک نے اپنے کو بنا کے دی ہے اس جیسی آپ کو کچھ بنا کے نہیں دے گا. آرٹیفیشل کہہ لو, نکلی لگا دیں گے, اوپر چڑھا دیں گے, پرنتو جو اب ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے. جو اب ہے یہ کوئی بھی کسی قیمت پر بنا کے نہیں دے سکے گا. اس مالک نے کتنا 3 لوگ کا مول ہو گیا تو تعلقی کا مول ہو گیا, تعلقی کا ہو گیا, تعلقی کے مالک کا ہو گیا. بات ایسے مہنگے مول کا ایک سانس جو جائے 14 لوگ پڑتر نہیں چاہے دودھ ملائے. تو قدر ہے, قدر فقیروں کو پڑتی ہے. فقیر جب نام جپتے ہیں ان کو دیکھ کے پھر اپنے کو قدر پڑتی ہے. اس چیز کی ویسے اپنے قدر نہیں کر سکتے. فرید صاحب نے کیا ہے, چھیل لگندے پار گوری من تیریا, کنچن بندے پاسے کلوت گیریا. چھیل لگندے, چھیل کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پنجابی میں تو اس کو بولتے ہیں گبرو, جوان, پہلوان, اس کو چھیل بولتے ہیں. چھبیلا, چھیل چھبیلا. چھیل 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک باہر ایک اندر کا. باہر کا کون؟ پہلوان, جو سامنے کسی سے کشتی لڑتا ہے. کشتی لڑ کے سامنے والے کو ہرا دیتا ہے, گرا لیتا ہے, شاباش اس کو ملتی ہے, انعام ملتا ہے. کوئی بھی کارنامہ کر کے دکھا دے کوئی آدمی تو اس کو میڈل ملتے ہیں, تمغے ملتے ہیں. فوج میں لڑتے ہیں جو اچھی لڑائی کرتے ہیں ان کو تمغے ملتے ہیں. تو اندرونی چھیل کون ہے؟ یہ سنت جن. وہ من سے لڑائی کرتے ہیں. من سے لڑائی کر کے اس کو فتح کر کے
جب وہ اپنے کو بتاتے ہیں کہ تم کام کروز لوگ اومکار کے پیچھے پڑے ہو، یہ چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بھی دنیا کی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ کنچن جیسی دے جس کے پیچھے تم مر رہے ہو، دیکھ دیکھ کے گربا رہے ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ آروں سے چیری جائے گی، کسی نے نہیں پوچھنا آپ کو۔ چھیل لگندے پار گوری من تیریا، جب سنت جن اپنی کمائی کر کے اندر مالک کو پرگٹ کر کے اس دنیا میں آ کے حکا دیتے ہیں تو پھر کیا گوری من دھیریا، گوری کس کو بولتے ہیں؟ کس آتما کو۔ گوری کا مطلب عورت، عورت کون ہے؟ آتما۔ اس پرماتما کو جب کسی روپ میں، کسی سنت کے روپ میں کام کرتے ہوئے جب یہ آتما دیکھتی ہے، پھر اس کو بھی خوشی اٹھتی ہے، اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جیسے اس نے نام جپا، اس نے یہ کر کے دکھا دیا، میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ پھر اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر یہ اس راستے پر چلنے لگتا ہے۔ نہیں تو کیا جو یہ نہیں کرتے، جو نام نہیں جپتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ کنچن ورنے پاسے کلب جیریا، کہ آروں سے وہ اس دے کو چیرا جائے گا۔ یہ مجھے مستانہ جی کا وچن کئی سمے آتا ہے، سوامی جی مہاراج کا سنایا کرتے تھے کہ جب کوئی جیو نام نہیں جپتا، اس کی روح کو جب آگے جانا پڑتا ہے تو بال سے بھی باریک رفتہ ہے جس پر اس روح کو لے کے جاتے ہیں، وہ چینٹی کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا باریک ہے کہ کیڑی چینٹی اس پر نہیں چل سکتی، اور یمدوت تو اس پر چلاتے ہیں۔ کیا نیچے نرکوں کے کنڈ بھرے پڑے ہیں، آتما کٹ کٹ کے نیچے جہاں نرکوں کے کنڈ بھرے ہیں وہ گر پڑتی ہیں، اور ایسا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔ جو آدمی اپنی دیہ کے اہنکار میں اپنا وقت گزار دیتا ہے، کھانے پینے میں وقت گزار دیتا ہے، اپنے بال بچوں میں رہ کے اپنا وقت گزار دیتا ہے، ادھر دھیان نہیں کرتا نام کی طرف، تو اس کا حال بہت برا ہوتا ہے بعد میں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں چھیل لگندے پار کے سنت کیوں آتے ہیں اس دنیا میں؟ اپنی نقل کرانے کے لیے کہ ہمارے پیچھے لگو۔ وہ کیا لالچ بھی دیتے ہیں، کسی طریقے سے کام کرواتے ہیں، سونا چاندی بانٹ کے دکھاتے ہیں، کپڑے بانٹ کے دکھاتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، کسی سے لیتے نہیں ہیں۔ اور مستانہ یہ تو یہاں تک کہہ دیا تھا کوئی یہ ثابت کرے 1 روپیہ دیا تو لکھ روپیہ لے، کوئی یہ ثابت کر دے 1 روپیہ دیا تو لکھ روپیہ بھی لے۔ اب کوئی دے تو کہے کس نے دیا، دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ۔ اب ایک مثال ہے، اس دنیا کی دولت اس دنیا میں ہی کام کرتی ہے، وہاں کی دولت وہاں کام کرتی ہے، پرنتو وہاں کی دولت کیا ہے؟ پریم۔ وہ فقیر سنت، ان کے اندر ایک ایسی کشش، ایسا پیار، ایسا پریم ہوتا ہے، مالک سے ایک، مالک اور ان کا روپ ایک ہوتا ہے، وہ اوپر سے پریم لے کے آتے ہیں، وہ پریم جیو کے اندر دیتے ہیں۔ وہ جب پریم جیو کے اندر جاتا ہے پھر اندر سے یہ خواہش ہوتی ہے، تن بھی تیرا، من بھی تیرا، دھن بھی تیرا، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تیرا ہی سب کچھ ہے تو میرا اس میں کیا رہ گیا؟ میں نے کب دیا؟ اگر تو اندر میرے کو مہر نہ دیتا تو میں روپیہ کے نکال کے کیوں دیتا؟ پریم کی موریں وہ لے کے آتی ہیں، اس کا بدلہ۔ جیسے انگلینڈ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ تو ہندوستان کا روپیہ وہاں کام نہیں کرے گا، یہاں کی کرنسی وہاں کام نہیں کرے گی، تو اپنے کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی کرنسی یہاں دے کے بینک میں ان کی کرنسی دینی پڑے گی، پھر اس دیش میں خرچ کریں گے۔ ایسے سنت جن جب سچ کھنڈ سے آتے ہیں تو اپنی کرنسی ان کے پاس ہوتی ہے، پرنتو اس دنیا میں کرنسی کچھ اور ہے۔ وہ جو روحانی بینک رستے میں آتا ہے وہاں تبدیل کر کے لے کے آتے ہیں،
اس کے بدلے ہمارے کو وہ پریم دے کے وہ کرنسی یہیں لے کے یہیں خرچ کر کے چلے جاتے. سونا چاندی اوپر سے تو نہیں لے کے آئے, اوپر سے صرف پریم لے کے آئے. وہ پریم سب کے اندر ہے, ہر جیو کے اندر وہ پریم ہے. وہ پریم اس مالک نے ہر جیو کے اندر رکھا ہے. کوئی اس سے کام لے, کوئی اس سے نکالے اندر سے. وہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کی جگہ فرید ثانی, جو اپنے آپ کو فرید ثانی کے نام سے کہلاتا تھا, وہ بیٹھا. تیسری پادشاہی سری گرو امر داس جی ملے ان کو, تو اس نے سوال کیا, کیا کہنے لگا, کمن سو اکھر کمن گن کمن سو منیا منت بس آدی کنت. کمن سو اکھر کہ کون سا بڑے سے بڑا وہ اکشر ہے, کون سا گن سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ویش کون سا ہے, کون سا سب سے بڑا منتر ہے جس کو میں دھارن کروں, میرے اندر مالک بس جائے. ٹھیک ہے. تب سری گرو امر داس جی نے جواب دیا, نیمن تو اکھر کھون گن یہ منیا من اس طرح پانی ویسٹ کر ساوا ساوی کا. نمن سو اکھر نمرتا کا, دینتا کا, آجزی کا یہ اکشر دھارن کر لے. دینتا سے رہے, آجز سے رہے, بخشنا سیکھ لے, کھما کرنا سیکھ لے. کہنے کا مطلب کیا, بدلہ چھوڑ دے, بدلہ نہ لے کسی چیز کا. معافی ہر آدمی مانگ سکتا ہے, پرنتو معافی دینی بڑی مشکل ہے. ایک آدمی کس طریقے کو غلطی کر لی اور وہ بعد میں معافی مانگ رہے ہیں, مانگنی تو آسان ہے, پرنتو دینے والے کا جگرا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نمن سو اکھر کھون گن جبا بڑیاں منت, کہ اپنی زبان کو مٹھاس میں بدل لے, کسی کو فک فکا نہ گلائے, سپنا میں سچا تھڑی, کہ برا کسی کو نہ بولے. پیار سے پیش آ, پیار سے رہ, پیار سے زندگی گزار, دینتا سے زندگی گزار, بخشنا سیکھ لے, معافی کرنا سیکھ لے, کھما کرنا سیکھ لے. بس یہ تین چیز کا بیس دھارن کر لے. تیرے کو نہ کوئی رنگے کپڑے کی ضرورت ہے, نہ سفید کپڑے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کی ضرورت ہے, کوئی کپڑے پہننے والا ہی, پرنتو یہ تین بیس دھارن کر, یہی سب سے مشکل چیز ہے. نمن تو اکر کھون گن جبا منیا من اس طرح پہنی بیس کرتا وا ساوی کا. کیا مالک کیا پیار ہے, یہ تین چیز اختیار کر لے, تیرے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اپنے آپ ہی مالک آ جائے گا. ہے جو وہ آپ چاہتا ہے, جیسا وہ آپ ہے, کیسا ہے وہ. کبیر صاحب نے کیا ہے, مثال دی بہت اچھی. کبیر روڑا ہو رہے باٹ کا, سج من روڑا ہو جا, اتنا چھوٹا ہو جا, اتنا نیوا ہو جا کہ راستے کا روڑا بن جا, ہر کوئی ٹھکر مارے تیرے کو, شاید تیرے کو مارک مل جائے. ہریجن ایسا چاہیے جس پینڈے کی تھے, کہ روڑا ہوا, کسی کا ٹھوکر لگی تو پیر میں درد ہوگا, دل تو دکھے اس کا, کہ نہ وہ بیٹی, کہ نہیں وہ بیٹی تھے بھائی تو کیا ہوا, جو اڑ لاگے آئیں گے. ہریجن ایسا چاہیے جو پانی سربنگ, ہوا آئی مٹی اڑتی ہے, کسی کی آنکھوں میں پڑ گئی, کسی کے منہ میں پڑ گئی, کسی کے کپڑے خراب کر دیے. مٹی میں یہ بھی اوگن,
तंग किया फिर भी मिट्टी बनने से भी क्या कुछ नहीं बनया, तो कहते पानी जैसा हो जा, कि जैसा पानी है ऐसा शीतल हो जा। तो फिर कहते नहीं, पानी भया तो क्या भया जो सिरे तकता हो, कि पानी की तासीर बदल जाती है। गर्म करो तो गर्म हो गया, ठंडा करो तो ठंडा हो गया। सर्दी आ गई, अपने को गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया तो दुख। गर्मी में ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया तो फिर क्या करेंगे, फिर दुख। कि नहीं, पानी बहा तो क्या हुआ जो सीरा ताता होए, हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हर ही होए क्या, उस मालिक ने, उस कीड़े में मालिक है, कितनी मिटा दी हस्ती को उसने। धरती को हम रोजाना काट रहे हैं, हल जोतते हैं, क्या कभी बोली है? वो मालिक उसके अंदर है, उसने अपनी हस्ती मिटा दी। ये एक फकीर ने लिखा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। जितनी देर हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाएंगे, अपने अहंकार को नहीं मिटाएंगे, उतनी देर कुछ हासिल में नहीं होगा। जितनी देर कोई भी अपने अहंकार को खत्म नहीं करेगा, उसके दरबार में जाने के लायक नहीं बनेगा। आदमी काम को जीत लेगा, क्रोध को जीत लेगा, लोभ को जीत लेगा, मोह को जीत लेगा, परंतु अहंकार का जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो अहंकार को मार दे वो मालिक के दरगाह में जाने के काबिल बन गया। यही कबीर साहब ने बहुत सुंदर मिसाल दी है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ले, मान वडाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। कंचन क्या सोना चांदी, सहज है, सहज क्रिया का ले। औरत भी छोड़ देगा, बाल बच्चे छोड़ देगा, पैसा पाई छोड़ देगा, जायदाद छोड़ देगा, सोना चांदी छोड़ देगा। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ले, मान वडाई ईर्खा दुर्लभ तजनी है। मान वडाई सबको लेके बैठ जाती है। माया तजी तो क्या हुआ, मान तजा ना जाए, मान वडे मुनि पर गड़े, मान सबन को खाए। अरे मैं इतना बड़े करके आया हूँ पूजा पाठ, या इतनी बंदगी करके मेरा हुक्म नहीं मानता, बस इतना आया तो क्या, इतना आया गया। 84 हजार 88 हजार बरस तक किया, एक मिनट में अहंकार ने मार दिए। आपने सत्संग में कई दफा अमने साहब के सत्संग में सुना होगा, तकरीबन मेरा ख्याल है हर प्रेमी के पास टेप है, कि श्रृंगी ऋषि हाथी रास्ते में एक दया पड़ता था। मल्लाह को कहने लगा कि मेरे को पार करके आ, दया पार करा। तो कहने लगा फकीर साईं 2 मिनट बैठो, मैं मेरे को टाइम बड़ी मुश्किल मिलता है, क्यों उनके पास टाइम नहीं होता था। एक आगे एक चले, एक आगे एक चला गया, और उठी आगे कहने लगा नहीं मैं हुक्म तो मानता हूँ, बस 1 मिनट आप रुको, मेरे को तो अभी पार कर दे। इतने वो लड़की बैठी थी उसकी जान, कहने लगे पिताजी फिर मैं छोड़ आती हूँ। क्यों, सब बच्चे जानते हैं नाव चलाना। तो वो कहने लगे कि तू छोड़ रहा है, इतने मैं रोटी खा लूंगा। वो गया, रास्ते में मन बेईमान हो गया। सारी उम्र बाहर रहा, कभी बीबी का मुंह नहीं देखा, तो मन बेईमान हो गया, चलायमान हो गया। अब खोटा ख्याल प्रकट करने लगा। वो कहने लगे फकीर साईं हम तो माछी हैं, मांस मच्छी खाते हैं, आप फकीर हो, बंदरी वाले हो, आपके लिए ऐसी बात शोभा नहीं देती। उसने अपने अहंकार भी मैंने भक्ति कर रखी है। जोजन गंधारी जा चारों तरफ खुशबू पैदा कर दी कि अब तो नहीं आ रही।
پھر کہنے لگے سوری دیوتا اوپر دیکھ رہی ہے، تو اب تیرا اور میرا حال تو دیکھ لے، تو کتنی عمر کا، میں کتنی عمر کی، اور یہ کرم کیا ہے۔ پھر انکار میں آ گیا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، دھندلی دھند کر، پانی میں سے چلی تھی، دھندلی دھند کر دی کہ اب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا تیرے اندر والا تو دیکھ رہے ہیں، سورج کو تو ختم کر دیا، پر جو اندر بیٹھا اس کو ختم کیسے کرے گا؟ وہ من، وہ اہنکار ہے، وہ لے کے بیٹھ گیا سب کو، وہ بھی ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے جب دیوتا دیکھ رہے ہیں، اس نے ریت ہی ریت کر دی ساری۔ بھی ریت ہی کرنی تھی تو پھر اس کا آخری کیوں لیا تیرے نام کا؟ پہلے ریت کر کے نکل جاتا، یہ ساری کیوں لٹائی گئی تینے؟ لٹا بھی دی، کھوٹا کرم بھی کر لیا، پھر بچا کیا اس اہنکار میں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ 1 منٹ میں سارا اہنکار نے ختم کر کے رکھ دیا، اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ تب انہوں نے کہا ہے مایا تجی تو کیا ہوا، مان تجا نہ جائے، مان بڑے منیور گڑے، مان سبن کو کھائے، کالا مکھ کر مان کا اندر لائے آگ، مان بڑائی چھوڑ کر رہے نام سے لاگ۔ 2 چیز، رات اور دن کبھی اکٹھے نہیں رہتے، چکھا چاہے پریم رس، رکھا چاہے مان، 1 میان میں 2 کھڑگ دیکھا سنا نہ کان۔ 1 میان میں 2 تلواریں کبھی نہیں پڑ سکتی، مان رکھو چاہے نام رکھو، ایک ہی چیز ہوگی۔ جس کے اندر مان ہے وہ نام پراپت نہیں کر سکتا، جو نام پراپت کر لے گا وہ اپنی ہستی کو مٹا دے گا، پھر مان درگاہ سے اپنے آپ اس کو ملتا رہے گا۔ درگاہ کا مان ملے گا بعد میں، جو اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ گرو امر داس جی تیسری پادشاہی نے کہا ہے، ادھر 5ویں پادشاہی سری گرو ارجن دیو جی نے بھی کہا ہے، اور نمانی سڈ کرے، گور مطلب قبر کہہ لو، شمشان کہہ لو، تینوں بلا رہی ہے، نکر یا گھر آؤ، کہ بے گھر تیرا یہ گھر نہیں ہے، بے گھر یا تیرا یہ گھر نہیں ہے جس کو گھر بنا کے بیٹھا ہے، گھر آؤ، تیرا گھر وہی ہے، 3.5 ہاتھ بندیا تیری جگہ، جو محنتیں ماڑیاں ملتا ہے کہ وہ تیرا گھر ہے، نکلیا گھر آؤ، وہ بلا رہی ہے، جلدی کر، تیرا ٹائم جا رہا ہے، اس کو سنبھال لے، نام جپ لے۔ دیکھو یہ سنسار تو جو مالک ہے وہ پاک اور صاف ہے ہمیشہ، اس کے پاس کوئی گندگی یا کوئی چیز ایسی اس سے محسوس نہیں جا سکتی، وہ بھی اسی کا یار ہے جو پاک اور صاف ہے، اپنی آتما کو جو پاک اور صاف رکھتا ہے۔ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی مال، کوئی شراب، بیڑی، تمباکو وغیرہ کسی روم میں یا کہ ادھر ادھر کی چیز، وہ آدمی انسان نہیں ہے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ راکش ہے۔ یہ راکشوں کی چیزیں ہیں، یہ انسان کی چیز اندر جو امرت ہے، اس نے وہ پینا ہے، آتما کی خوراک امرت ہے۔ شریر کو چلانے کے لیے مالک نے کھانے کے لیے اور چیزیں بہت بنائی ہیں، گیہوں وغیرہ بنا دیے، دودھ وغیرہ بنا دیے، پھل فروٹ وغیرہ بنا دیے، یہ شریر کو چلانے کے لیے اس نے معافی دی ہے۔ ویسے تو پانی میں لکھا ہے جتنے دانے ان کے کیا بانٹنا کوئی۔ ہم سارا دن گھاس کاٹتے ہیں، کبھی کسی نے آگے یہ نہیں کہا تو پاپ کر رہے ہیں۔ ایک کیڑا مر جائے آگے کہہ دیں گے تیرے پاس کر دیا، جانور مر جائے، وہ پکشی کوئی تو کتنا بڑا پاپ گنتے ہیں۔ ایسے پاپ درجے بدرجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کو مارنے کا پاپ سب سے بڑا زیادہ ہے، کیوں؟ اس میں بندگی کرنی ہے۔
بندگی کرنے والے انسان کو اگر کوئی مارے گا، دل توڑے گا، تو اس سے بڑا پاپ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں تو پاک اور صاف رہ کے اپنے مالک کی بندگی کر، یہی تیرا ایک طریقہ ہے نکلنے کا، یہی تیرا ایک جنم ہے، باقی کسی جنم میں تو بندگی کر نہیں سکتا۔ تو ملے صاحب نے کوئی ڈیرے کی بابت چٹھی لکھی، بھائی سیورن کی بابت چٹھی لکھی، تو مستانہ جی نے جواب میں لکھا کہ ہم تو اپنا صابن شاہ لے کے آئے ہیں، تمہارا نہیں لے کے آئے، تمہارا صابن شاہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ہم اپنے صابن شاہ کو یہاں جپ رہے ہیں، تم اپنے صابن شاہ کو وہاں سچے سودے میں بیٹھ کے جپو۔ کتنا خلاصہ دے دیا۔ نام دیتے تھے، نام دینے کے بعد یہ کہتے تھے تمہارا ستگور جو اندر بیٹھا تھا تمہارے کو وہ پکڑایا ہم نے، ہم گرو نہیں ہیں، گرو تمہارا تمہارے اندر ہے، جو ٹٹی پہ پیشاب پہ تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہارے اندر ہے۔ ہم تو بتانے والے ہیں تیرے اندر یہ چیز پڑی ہے، اس کو پکڑ لے۔ پہلے تیرے کو پتہ نہیں تھا، آپ تو سمجھانے والے ہیں۔ ہم نے وہ کھوج کی جس کے اندر یہ چیز ہے، اب تیرے کو بتا دیا تیرے اندر فلانی جگہ پڑی ہے یہ چیز، تو کھوج لے۔ پھر مثال دیتے تھے کہ ہم نے کسی سے پوچھا کہ گرو کیا میں نے کر رکھے، کہاں ہے تیرا؟ کہ وہ ہردوار گیا تھا، وہاں مر گیا، کہ مویا کے رکن کیا۔ گرو ایسا کرو جو ہمیشہ ساتھ رہے اور زندہ رہے۔ کہ ہم جو کہتے ہیں زندہ گرو کا لڑ پکڑو، زندہ گرو کا لڑ پکڑو، وہ تیرے اندر ہے، وہ دور نہیں ہے کہیں۔ اسی لیے وہ فقیر آتے ہیں، یہ نام جپ لو، نام جپ لو، نام جپ لو، یہ جنم دوبارہ نہیں آئے گا، کسی قیمت پر نہیں ملے گا۔ جو چلے گئے سو چلے گئے، پھر چلے جانا ہے۔ جپ لے مالک کا نام، جپ لو جپ لو جپ لو، اکٹھا کر لو۔ یہ سما ہے، جتنا سما اس کو سنبھال لیں گے۔ جیسے دکاندار دکانداری کرتا کرتا سوچتا جتنا دھن اکٹھا ہو جائے اتنا اچھا ہے، یہ جتنے سانس مالک کے دیکھے لگاؤ اتنا ہی اپنا دھن اکٹھا ہو جائے گا، وہ اپنے ساتھ جائے گا، وہ آگے کام پھر وہ دے گا۔ یہ چیز یہاں کی جو ہے کوئی کام نہیں دے گی۔ پیسہ پائی، زمین جائیداد، عورت بال بچے، دھن دولت جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ جانے والی چیز ایک ہی ہے، وہ جو جائے گی۔ وہ ہم نے اکٹھا نہ کیا، آخر لاسٹ ٹائم پر یاد آئے گا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپی تھے۔ دنیا کے کام ضرور کرو، کسی کبھی نہیں کہتے کام نہ کرو، بال بچے چھوڑ دو نہ، بال بچوں میں رہ کے، گرست میں رہ کے اپنا کام کرتے ہوئے، دوسروں کی حق حلال کی کمائی کرتے ہوئے، کھا کے مالک کی بندگی کر کے اپنے جانے کی تیاری میں رہو۔ اپنے پر بناؤ، جیسے پکشی کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر کاٹ دو تو پکشی اڑ نہیں سکے گا۔ تو فقیروں نے ہمارے دو پر کون سے بنائے ہیں؟ سوارتھ کا اور پرمارتھ کا۔ سوارتھ ہم نے کرنا ہے، کام کرنا ہے، بال بچے پالنے ہیں، حق حلال کی کمائی کر کے اپنے پیٹ کا گزارا کر کے مالک کی بندگی کر کے دوسرا پر بنانا ہے۔ دونوں پر برابر بنا کے ہم نے اڑ کے اپنے وطن جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہم نے۔ چلو رے منا یہاں نہیں رکھنا، دھوکے کی دنیا کوئی نہیں کرنا، یہاں نہیں رہنا ہم نے۔ صرف ہم نے تو گزارے ماتر اپنا کام کر کے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، بس یہ دھیان میں رہے کہ ہم نے اپنے مالک کی گود میں جانا ہے۔ جب ہمارے اندر ادھر ادھر کے لالچ کے وغیرہ خیال آتے ہیں تو سارا جو خیال اوپر کبھی جاتا بھی ہے، پہلے تو کسی کا جاتا نہیں، اگر کبھی کبھی کسی کا چلا جاتا ہے تو لالچ نیچے لے آتا ہے، نہیں ہمیشہ اونچا، اونچے سے اونچا، اونچے سے اونچا خیال کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہم نے تو ایسے تو اوزار ہیں، کام ہے، کروھ ہے، لوبھ ہے، موہ ہے، اہنکار ہے، من مایا، یہ تو اوزار ہیں۔
ان سے تو ہم نے کام لینا ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا، ان سے کام لے کے ان کو چھوڑ کے اپنے گھر جانا ہے۔ خدا سے کام لے لو جتنا ہو سکے، پڑی رہ جائے گی دے جا۔ ہم تقریباً مثال دیتے ہیں کہ ہم نے حل چلا دیا، پھر سوچتے آج مانگ تو لیا، تھوڑا بہت وہ کام بھی رہ گیا وہ بھی کر لیں، وہ کر لیں، تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کر کے اس کو واپس تو شام کو دینا ہی ہے، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کام اس سے لے لیں۔ جیسے پہلے بیل وغیرہ ہوتے تھے، پہلے مانگ کے لے آتے تھے، ایک دن جوڑ دے دے بھائی ہم نے کام کرنا ہے، تھوڑا بہت کوئی بھی کام کرنا ہے ہم نے مانگ کے لے آتے، تو جیو سوچتا ہے بھی زیادہ سے زیادہ کام لے کے بھلائی سائیکل ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، لاہور کام کیا تھوڑا بہت بھی ادھر رڑکی ہو کے تو فلانے کو مل کے اثر جانے ہو کے پھر واپس تو کرنا ہی ہے، شام کو سائیکل دینا ہی ہے، اسکوٹر تو واپس دینا ہی ہے۔ جب باہر اتنا سوچتے ہیں ہم تو یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک کھوتا اپنے کو ملا ہے، یہ کھوتا ہے، شریر جو ہے یہ ہمارے کو ملا ہے، اس سے کام لے لو، اس سے کام لے لو، اس سے کام لے لو، واپس کرنا ہے ہم نے، جتنا نکل سکے نکال لو، نہیں تو مانگنے والا دینا پڑے گا، اپنے کو آ جائے گا ایک دن، پھر کوئی روکنے والا نہیں، ہم دینا نہیں چاہیں گے پھر بھی دھکے سے لے جائے گا، اس سے تو کام نکال لے، بس کام نکال لے۔ ہم اس کو سوار سوار کے رکھتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، نہیں تو کہتا اچھا کھلا پلا تو صحیح، تو ایسا کھینچ اس کو، ایسا کھینچ اتنا کام لے کہ دوبارہ یہ یاد رکھے، اور تو تیرا یاد رکھے، تو اپنے گھر جانے کے لیے تیاری کرے گا تو بہت اکٹھی ہو جائے گی، کام نہیں لے گا پھر پچھتانا پڑے گا۔ یہ اپنے کیا ہے اپنے پاس، ایک فقیر ہے، اگر دریا کو آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گی؟ دوسرا بولا درخت پر چڑھ جائیں گی، تیسرا بولا کہ وہ بھی کوئی گائے بچے ہیں کیا درخت پر چڑھ جائیں گی؟ اب بولو کسی کی بات میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ دریا کو اگر آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گی؟ پہلی بات تو دریا میں آگ ہی نہیں لگتی، پھر اگر دوسرے نے کہا مچھلیاں تو درخت پر چڑھ جائیں گی، مچھلی کبھی نہیں چڑھتی درخت پر، اور تیسرا بولا یہ تو گائے بھینسیں ہیں جو درخت پر چڑھ جائیں گی، اس کو پوچھے بھی گائے میں سے کبھی چڑھتی ہیں؟ نہیں۔ اصل میں کیا تھا، وہ تین فقیر تھے، فقیروں نے اپنی اپنی بولی بولی، سمجھیں بات، دریا یہ شریر ہے، سمندر، جب یہ مر گیا تو مچھلی آتما کہاں جائے گی؟ تو کہنے لگا درخت پر چڑھ جائے گی، وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ تیسرا بولا اس نے پنڈان کو اچھا کام کیا ہے کیا جو اوپر چڑھ جائے گا؟ تو اچھا کام اس کا ہے کوئی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اس نے اچھا کام کر لے، بھج لے لگت لے، اچھا کام کر لے تاکہ اوپر چڑھنے کے لائق بن جائے۔ بس انہوں نے جو کہا بھی کیا اس نے کوئی پن دان کیا ہے یا شاید ایسے کوئی دان کیا ہے کیا اوپر چڑھ جائے گا؟ جب کیا ہی کچھ نہیں، بھجن سمرن نہیں کیا، کوئی دان پن نہیں کیا، سنتوں کی سیوا نہیں کی، سادھو کی سیوا نہیں کی، اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیوں؟ سکھیا سب سنسار ہے کہ تھوڑا بہت اس مالک کی یاد میں رات کو جاگے، روبے، اس مالک کے آگے فریاد کرے کہ مالک تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، سنتوں مہاتماؤں سے سنا، گرنتھوں میں پڑھا، کبھی سنے گا یہ تو لعنت کی سب کیسی ماری ہے، سکھی سب سنسار ہے جو کھاوے اچھے۔ ہم اپنے آپ کو سکھی سمجھ رہے ہیں کہ دکھی داس کبیر ہے، ایکچولی کی ہے سب سے سکھی وہ ہے، سکھی تو ہم ہیں جو دنیا میں بیٹھے دنیا کے کام کر رہی ہیں اور دکھ بھوگ رہی ہیں، کبھی سکھ دیکھا کبھی کسی نے؟ کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو بچہ نہیں ہے، کسی کو مانسک بیماری ہے،
बीमार ही बीमार, सब कोई दुखी दुखी है, दुखी दुखी है। चिंता, बिना मतलब की चिंता, अनहोनी चिंता, जो अपने बस की बात नहीं है, वो भी चिंता हमारे ऊपर ही है। ये क्यों हो गया, ये ऐसे कैसे होना था, ये होना था, हो क्यों गया ऐसा, बिना मतलब की चिंता। कोई तो तन में दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। सुखी संत का दास कैसे है? जो उसकी रजा में रहेगा, जैसे वो रखे। यही वाणी में आता है, क्यों भावे क्यों राख ले हम क्षण प्रवाएगा। हम तेरे बच्चे हैं, हम बालक मुक्त अयाने, हम बालक तुम गुरु पिता, पिता समझावेंगे कि तू समझदार है, तू सब कुछ जानता है, हम तो मूर्ख है, अनजाने हैं, हमारे को पता नहीं है। जैसे तू ठीक समझे हमारे को तेरी रजा में रख ले। क्यों? उसकी रजा में राजी रहे तो कभी दुख नहीं। फिर कहते हैं कि रोक कर कटे या हंस कर। अपनी जिंदगी को ऐसा बना ले, ऐसा ढाल लेना चाहिए कि रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। हर बात में रजा, हर बात में रजा, हर बात में रजा। दुख आए सुख आए, अमीरी आए गरीबी आए, से बाहर ना हो कभी। अगर सुख लेना तो बस अपने को पूरा गुरु मिला है, कई दफा नहीं हो रही हमारी। तो क्या मतलब है, जो हो रहे उसकी रजा में हो रहा है, हम उसकी रजा से बाहर क्यों जाएं, क्यों हाय करें, क्यों आगे दुख रोए अपना, ये हो गया जी, बीमार हो गया जी, मेरा पेट दर्द है जी, मेरे टांग में दर्द है। जो है तो अपनी दवाई दे दो और भुगतो, मालिक का नाम जपते रहो। ये भुगते भुगते ये खत्म रहेगा, जो अगर दुख सुख याद करते रहेंगे तो उसी में उलझे रहेंगे, कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं उसकी रजा में अपना टाइम गुजारो, उसकी रजा में अपना टाइम गुजारो, जैसे मैं रखे वैसे राजी रहो। ये प्रेमियों का धर्म है। प्रेम में रहने का एक, दुनिया में रहने का एक ढंग है, नाम जपने का एक ढंग है। हाँ, दुर्लभ पाया देवी देवताओं के भी हाथ न आया, देवी देवताओं के भी हाथ न आया। मन से जन्म है दुर्लभ पाया, देवी देवताओं के भी हाथ न आया।
सब कुछ लाया। सांसा रूपी जितनी पूंजी का खजाना था वो मालिक ने तेरी मुट्ठी में बंद करके तेरे को भेजा है, इसको अच्छी जगह पे खर्च करना। परंतु यहीं पे लुटाया। उसको हमने वापस तो क्या उसका नफा लेके जाना था, यहीं पे लुटा के चले गए। जाती दफा ऐसे करके चले गए। देख ले भी है नहीं कुछ मेरे पास। साथ जाने वाली चीज क्या धन है हमारे पास? जो धन जाने वाला था वो हमने उसकी कमाई ना की, वो साथ इकट्ठा ना किया। वो वही है बिहार साहब में उसका नाम ले, वो धन इकट्ठा करे तो कोई करे। वो मालक का प्यारा है जिसको मार के बख्शे, वो इकट्ठा करे, दूसरा नहीं तो जो लेके आया था बहुत कुछ लाया तो यहीं पे लुटाया, हाथ खाली है। सिकंदर जब दुनिया से गया तो हाथ खाली थे। कितनी धन दौलत थी उसके पास, दुनिया फतेह की, जाती दफा हाथ खाली। मोहम्मद गाजन नबी हिंदुस्तान पे 17 हमले किए उसने। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जो मेरा सोने की मूर्ति थी वहाँ, सारे हिंदुस्तान का सोना इकट्ठा करके गदनी में ले गया। जब अंत समय आया कि भी जितनी मेरी धन दौलत जो मैंने लूटपाट की है, जो माल धन मेरे पास था, वो सब बाजार लगा दो। बाजार लगा दिया, पालकी उठा ली, देखता जाता है। हो अब मेरा अंत समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो पहले पता चल गया, देखने गया, अभी अगर तो जाना ही है मैंने। देखो तो सही मेरी माया कितनी है। सारा हमारे तो हिंदुस्तान पर ही कह लिखी है उसने। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बोलते थे इसको। लूट के इसके पास पैसे की कमी नहीं, हिंदुस्तान के पास लूटने वाले ने कमी नहीं छोड़ी। ऐसा देश है ये। तो फिर भी नहीं है इसको, परंतु उसने बाजार लगा दिए लंबे मीलों तक। देखता जाता है कि हो इस माया की खातिर मैंने क्या क्या पाप किए, इस माया की खातिर क्या क्या पाप किए। कितने बच्चे यतीम किए, कितनी माँ मारी, कितनी औरतें मारी, कितनी सब कुछ नुकसान होया। ये मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा। ये हाल हमारा है। बहुत कुछ लाया, यहीं पे लुटाया। हाँ। कई
لگ ہو رہا ہے سچی
رہی ہے دن ستگرو جی دے رہی ہے چلو ایسی مرضی ہے. شیو کہے تو کرنا پڑے گا. باقی تم نہیں زیادہ کرنا بولو. چلو خیال میں دوسری طرف پلٹا کھا دے گا. پہلے خیال میں چور تھا اور چلو اس نے بلایا یہ جانے اس کا کام نہیں.
پھر بعد میں سنگت کا آدمی سے پورا سنگت آؤ 5 کلو گھنے کا فنکشن ہے ہماری کوئی